بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے، ہفتہ جو چلے گا 31 مارچ سے لے کر تو 6 اپریل تک۔ تو یہ جو ہفتہ ہے یہ پوری دنیا میں عید کا ہفتہ بھی ہے۔ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اور عید کے چاند کے ساتھ ہی، نئے چاند کے ساتھ ہی گرہن کا سیزن بھی اوور ہو گیا، اس کی بھی بہت بہت مبارک۔ اور مرکری اور وینس ابھی تک ریٹروگریڈ ہے، اگلے ہفتے ان کا وہ ڈائریکٹ ہو جائیں گے، اور وہ کچھ خوشخبریاں ہم اگلے ہفتے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ سو اس ہفتے آپ کو بہت بہت سب کو عید مبارک، عید کی خوشیاں مبارک، اور یہ دعا کہ جہاں جہاں آپ عید منا رہے ہیں وہاں وہاں آپ کے لیے خیر و عافیت اللہ پاک کی طرف سے ہو۔ اوور آل اگر ہم اس ہفتے کو دیکھیں تو عام طور پہ عام لوگوں کے لیے، عام زندگیوں کے لیے یہ اتنا زیادہ ایک کمفرٹیبل سا ہفتہ ہے، لیکن اس میں سیاسی شاکس ہے بہت زیادہ آل اوور دا ورلڈ۔ سیاسی جھٹکوں کا ہفتہ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں اور پاکستان میں بھی چھٹیاں نہیں ہیں سیاستدانوں کو۔ اور جیسے میں آپ کو پچھلے 2 ہفتے سے بتا رہی تھی کہ دہشت گردی اس ہفتے وہ دکھائی نہیں دیتی، لیکن شدید اتار چڑھاؤ ہے حالات میں، صبح کچھ گھنٹوں میں بدلتی صورتحال ہے، اور آل اوور دا ورلڈ، ساری دنیا میں ہی جو اتحادی حکومتیں ہیں یا کمزور حکومتیں ہیں، ان کے اب ان گرہنوں کے سیزن کے بعد ان کے اب ختم ہونے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وہ کہیں بھی ہو سکتی ہیں، پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں، جہاں بھی حکومت کمزور ہوگی اور اتحادی ہوگی وہاں پر وہ سیف نہیں ہے پولیٹیکلی، وہ سیف نہیں ہے۔ ہم اپنے جو ہمارے آسمانی کاؤنسل ہے، ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو مضبوط ہے شجر، اس آندھی کو صرف وہ سہ سکتا ہے جو سیاسی آندیاں ہیں، یا جیسے ہم پولیٹیکل ریڈنگز کرتے ہیں اس میں یہ بات دکھائی دیتی ہے۔ اور اس شدید اتار چڑھاؤ میں اور شدید آندھیوں کے موسم میں صرف مضبوط شجر، مضبوط درخت اپنی جگہ پر قائم رہ سکتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور یہاں پر جب گرہن کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے، سورج گرہن کے بعد، جیسے یہ سورج گرہن 29 تاریخ کا سورج گرہن ہے، تو یہ ایک بہت پاورفل گرہن تھا اور یہ پولیٹیکلی بہت اسٹرانگ تھا۔ اس کے بعد اپریل کا مہینہ، اس میں جتنی بھی زیادہ اہم ٹرانزٹس ہونی تھی وہ تو ہو گئی ہیں، اسٹیج جو سیٹ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب شروع ہوتا ہے جھٹکوں کا ٹائم۔ تو یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ کو پولیٹیکل اتار چڑھاؤ اور شدید جھٹکے اور حکومتوں کا اتار چڑھاؤ بدلنا یہ دکھائی دے گا آل اوور دا ورلڈ۔ اب چلتے ہیں آپ کے انڈیویجول سائنس کی طرف۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم برج حمل کی۔ اسے حمل کہتے ہیں، بیسیکلی لوگ حمل کہتے ہیں، لیکن اس کی اصل پروننسیشن حمل ہے، برج حمل کی۔ سو برج حمل کی بات کرتے ہیں، ان کی یہ سالگرہ کا وقت ہے۔ جتنے بھی ایریز دوست ہیں جن کی 31 مارچ سے لے کر تو 6 اپریل تک سالگرہ، ان کو بہت بہت سالگرہ مبارک میری طرف سے۔ اور یہ دعا کہ اللہ جو آپ کا یہ نیا سولر ایئر شروع ہو رہا ہے اس میں آپ کی مرادیں پوری کرے، آپ کی خواہشات پوری کرے، اور جو آپ کے دل کی سب سے بڑی مراد ہے اللہ پاک اس میں آپ کے لیے خیر ڈال دے۔ یہ جو اس ہفتے عید مبارک بھی آپ کو بہت زیادہ، سو آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارے ایریز دوستوں کی زندگی جو ہے اس میں میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی بتایا تھا کہ ایریز لوگوں کی زندگی بہت زیادہ ہلچل کا شکار ہے، بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے۔ ٹرانسفارمیشن کا مطلب تبدیلیاں آپ کی زندگی میں۔ اور 30 تاریخ کو جو نیپچون ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے آپ کے گھر رہنے کے لیے آ گیا، اور نیپچون اور ایریز جو ہے یہ کمبینیشن جو بنتا ہے، یہ ایک دنیا کی تقریباً آپ سمجھ لیجئے شکل بدلنے کے لیے بنتا ہے۔ بہت زیادہ تبدیلیاں متوقع ہیں جب تک نیپچون نے یہاں رہنا، اور اس نے یہاں 15-20 سال گزارنے ہیں۔ سو اس پر ہم الگ سے بات کریں گے، نیپچون ایریز میں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، وہ بالکل ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کو ہمیں الگ سے اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس ہفتے وہ آ گیا ہے اکتوبر تک کے لیے، ٹل اکتوبر اس نے آپ کے گھر میں رہنا ہے۔ سو یہ ٹائم بھی آپ کا سمجھ لیجئے آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ زندگی میں کچھ چینج آیا ہے، کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ سو یہ جو وقت ہے یہ اب آپ کے لیے اہم ہونے جا رہا ہے، اور یہ ہفتہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو لوگ غلطیاں کریں گے اور ان کی غلطیوں کا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ ایک تو یہ نظر آتا ہے
उसके बाद फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू नजर आता है, थोड़ा सा ठहराव नए चांद के साथ ही, जैसे नया चांद तलू होता है आपके घर में उसने तलू होना है, तो आपके घर में तलू होने के बाद जो नया चांद है उस आपकी तबीयत में कुछ ठहराव सा लेकर आ रहा है। फिर ऐसे है कि जैसे आपने लोगों की बात जो है ना उसको उसकी बजाय अपने दिल की बात सुनिए, लीड करना है, आपने लीड करना है, जो आपका दिल चाहता है, जो आपको सही लगता है आपने उसको फॉलो करना है, अपने ड्रीम को फॉलो करना है। क्योंकि आपके इर्द बहुत ज्यादा बातें नजर आ रही हैं, लोग बहुत बोल रहे हैं आपके इर्द, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बट फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर विजन, फॉलो योर ड्रीम, बिकॉज दिस वीक आप ठीक है। और लोग गलतियां कर रहे हैं और लोगों की गलतियों का फायदा आपको पहुंच रहा है, ऑल्दो कि ये बहुत खुशी की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फायदा तो फायदा है। उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू है उस पर भी फोकस कीजिए। ऐसा लगता है जैसे अचानक वन ऑफ हमें कोई चीज नहीं मिल जाती है, सडनली अचानक जैसे कुछ कुछ मिल जाता है, कोई फंसा हुआ चेक, लेट्स से यूनिवर्स जो है इस हफ्ते आपको जो भी चीज आपको चाहिए ना, जैसे हम रिस्क कहते हैं, रिस्क में इजाफे का टाइम ये हफ्ता आपके लिए दिखाई देता है। उसके बाद आपने हर सूरत हीलिंग पर फोकस करना है, अपने लिए कोई हेल्थ का रूटीन बनाइए, क्योंकि अगर आप इस हफ्ते से अपनी हेल्थ की तरफ फोकस नहीं करते तो अब से 3 महीने बाद अब कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी आती हैं कि जहां आपको स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की जरूरत है। कुछ इस तरह की वबाएं नजर आ रही हैं आने वाले टाइम में, अब से 3 महीने बाद, उनके लिए आपको पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग बिल्ड की, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की जरूरत है। अपना हेल्थ रूटीन लाजमी बना के रखिए। उसके बाद आपके जो घरेलू मामलात हैं वो एक बार फिर इस हफ्ते आपके लिए बहुत स्ट्रांग दिखाई देते हैं। लगता है कि घरेलू मामलात, घरेलू इशू, फैमिली मैटर्स जो हैं वो बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, बातचीत और इस तरह के कोई मामलात हैं जो आपको डिस्टर्ब इस हफ्ते कर सकते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप यूनिवर्स जो है वो आपके कामों में, जैसे होता है ना समटाइम्स आपके काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं, आपको हेल्प मिल रही होती है, अनसीन हाथ जैसे कोई आपके काम करता चला जाता है। इस हफ्ते आपको हेल्प मिल रही है अनसीन सोर्सेस से, वहां से जहां से आपने गुमान भी नहीं किया होगा। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि जो आपके जो कारोबारी मामलात है उसमें किसी पे ट्रस्ट ना करना। अगर आप कारोबार नहीं भी करते तो आप बाजार भी शॉपिंग के लिए गए हैं, जो भी कारोबारी एक्टिविटी, लेन देन, लेट्स पुट इट लाइक दैट, लेन देन के मामलात में किसी पर एतबार मत कीजिएगा। लव वाइफ में कम्युनिकेशन है, बातचीत है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का क्लियर होना है, और ये कि आपको अगर जैसे होता है ना कोई शिकवा, शिकायत, कोई गिला, तो वो दूर होता दिखाई देता है। इस हफ्ते देखते हैं कि ईद का चांद आपको क्या मैसेज दे रहा है। आपका इस हफ्ते का मूल मैसेज है कि अपने जो ये जो आपका वक्त है ये खुद को हील करने का है। अपने आप को तवज्जो दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को अहमियत दीजिए। आपका लकी स्टोन ब्लैक टूरमैलिन है। ब्लैक टूरमैलिन जो होता है ये दिस इज ब्लैक टूरमैलिन, ये वेरी इजीली अवेलेबल और लो कॉस्ट स्टोन है, आपको कहीं से भी मिल सकता है। उसके बाद आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है आपको जैसे यू नीड अ क्राउन, यू नीड अ क्राउन, बिकॉज आपको किंग वाली या क्वीन वाली एनर्जी चाहिए, बिकॉज आपने लीड करना है। सो यू नीड टू फील लाइक अ क्वीन और अ किंग और अ प्रिंस और अ प्रिंसेस। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि हर चीज मुमकिन है, किसी चीज को नामुमकिन ना समझो जब तक दुआ पर यकीन है। जब तक दुआ पर यकीन है तो किसी नामुमकिन को मुमकिन मत सोचो। हर बला लौट सकती है, हर तूफान टल सकता है। अपनी दुआओं पर और अपने रब के साथ कनेक्शन पर यकीन रखो, और इस यकीन में बिल्कुल भी कहीं भी कोई लर्जिश या लड़खड़ाहट नहीं आनी चाहिए, और फिर आप कुदरत के मोज़ात देखेंगे। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए सबसे जो अहम बात है वो ये कि अभी तक आपका जो रूलर है वीनस वो आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड है। जब तक आपका रूलर रेट्रोग्रेड होता है और राहु भी साथ है, वीनस भी साथ है, आपके 11वें हाउस में बहुत सारी एक्टिविटी है। आपको हर कदम केयरफुली उठाना है, हर बात केयरफुली कहनी है, क्योंकि ये हफ्ता जो है ये आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स का हफ्ता है। आप लोगों को गलत समझ सकते हैं, लोग आपको गलत समझ सकते हैं। लेकिन जब ये ग्रहण के बाद नया चांद तलु हुआ तो आपके लिए ये एक
समझ लीजिए हीलिंग का टाइम है, जहाँ पर आपके रिश्ते, आपके ताल्लुकात, आपकी दोस्तियाँ, आपका काम, कारोबार, हर जहाँ पर जो कोई प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होती नज़र आती है। लेकिन बहरहाल आपको इंतज़ार करना है 12 अप्रैल तक। 12 अप्रैल को वीनस डायरेक्ट होगा, उसके बाद आप अपनी लाइफ को ईजी ले सकते हैं, तब तक आपने खुद को ईजी नहीं लेना। उसके बाद अब ये है कि नेपच्यून आपके 12वें घर में आ गया, उस पर हम अलग से बात करेंगे। नेपच्यून का 12वें घर में आना बहुत मायने खैज होता है। ये आपको यानी कि आपकी पर्सनालिटी में बेसिक चेंजेस, 7 साल से आपके घर में यूरेनस बैठा हुआ है, यूरेनस के यहाँ से जाने से पहले नेपच्यून आपके 12वें घर में आ गया, लिहाजा आपके लिए जिंदगी जो है, जो एक तब्दीलियों का आपके लिए दौर शुरू हुआ है, वो भी कुछ अर्सा और चलेगा। लेकिन ये होता है ना कि जब एक चीज बिखरती है, बिखरने का एक टाइम होता है, एक चीज सिमटती है, सो अब सिमटने का, दोबारा से बनने का और दोबारा से सेटल और एस्टैब्लिश होने का टाइम है। अब आपका ये जो टाइम है, इसमें आप समझ लीजिए कि आपके लिए फाइनेंसेस की काफ़ी ज़्यादा सहूलत नज़र आती है। पैसों की जो आमदोरफ्त है वो काफ़ी ज़्यादा है, आमदोरफ्त भी। और उसके बाद ये देखिएगा कि आप के यहाँ झगड़े हो सकते हैं, झगड़े, आर्गुमेंटेटिव एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी वाइब्स आपके इर्द गिर्द ऐसे दिखाई दे रही हैं जो आर्गुमेंटेटिव है। लोग बिला वजह चिड़चिड़े हो सकते हैं, इरिटेबल हो सकते हैं। आप किसी ऐसे जैसे बिला वजह के झगड़ों में जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है, ऐसे झगड़े भी हो सकते हैं। आपने हर तरह के आर्ग्यूमेंट से बचना है, आपने हर तरह के इस तरह से झगड़ों से बचने की और दूर रहने की कोशिश करनी है। उसके बाद और ख़ास तौर पर जो आपके करीब रहते हैं, यानी कि आपके बहन भाई हो गए, आपके नेबर्स हो गए, आपके जिन्हें हम या आपके कॉलीग्स हो गए जो आपके करीब होते हैं ज़्यादा दिन का टाइम, जिनके साथ आपका गुर्बत में गुजरता है। उसके बाद ऐसे लगता है कि लोग बिला वजह इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में रास्ते को भूल भलाइयाँ नहीं होती हैं। जैसे आप किसी जगह रास्ता भूल जाते हैं, बड़े ध्यान से इस हफ्ते आपको जो है चलना है। लोग जानबूझ के आपके लिए भूल भलैया क्रिएट करेंगे, आपको रास्ता गलत बताएंगे। आपके लिए ये जो टाइम है, इस टाइम में आपको अपनी डायरेक्शन जो है उसको बिल्कुल ठीक रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आपने जो जिस चीज़ पर आप फोकस रखें ना, जिस चीज़ पर आपका टोटल फोकस होना चाहिए, वो है कि पैसा किस तरह कमाया जा सकता है, पैसे को किस तरह मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बिकॉज यूनिवर्स आपसे ऐसे कनेक्टेड है कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी जो है उसके आइडियाज मिल सकते हैं और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के आइडियाज मिल सकते हैं। उसके बाद इस हफ्ते आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंस इस हफ्ते दिखाई देती है। स्लीप डिस्टर्बेंस कह लें, इंसोम्निया कह लें, नाइटमेयर्स कह लें, अपनी जो आपके इर्द गिर्द जहाँ पर आप सोते हैं उसके इर्द गिर्द की एनर्जी को आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये हफ्ता ऐसा भी आपने सुना होगा ना, कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक चीज़ को हम डिजास्टर समझ रहे होते हैं, एक्चुअली वो डिजास्टर नहीं होता बल्कि वो ब्लेसिंग होती है। तो इस तरह के भी कई वाकयात इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में दिखाई देते हैं। फिर आपने एक चीज़ पर ध्यान रखना है। चीज़ें इस हफ्ते हमारे टॉरस दोस्त हैं वो बड़े क्लियर माइंडेड होते हैं, लेकिन इस हफ्ते आप कंफ्यूज हो सकते हैं। होता है ना कि आपको लगता है कि ओल्ड ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड, या नया जो है नए को फॉलो करना चाहिए। इसके बीच में कहीं आपको रास्ता निकालना होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ओल्ड एंड न्यू इसके बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वो जैसे भी आपकी जिंदगी में अप्लाई होता है उसको देख लीजिएगा। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि यूनिवर्स आपसे ऐसे कनेक्टेड है कि आपके बहुत सारे काम मुकम्मल हो सकते हैं, खास तौर पे रुके हुए अधूरे काम। और जो आपकी फाइल, जो आपकी टेबल पे बहुत सारी फाइलें थी, सिंबॉलिकली आपकी टेबल फाइलों से क्लियर हो सकती है अगर आप चाहें। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके दुश्मन इस तरह से ताक लगाए बैठे हैं जैसे किसान की खड़ी फसल को उसका दुश्मन आग लगाने की कोशिश करे, यानी बना बनाया काम आपका बिल्कुल खाकस्तर करने की कोशिश करें। दुश्मनों से होशियार रहिएगा। लव वाइब आपकी स्ट्रांग है। ओवर द वीकेंड जब चांद आपके अपने घर में आएगा, जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक, आप समझ लीजिए ट्यूसडे, वेंसडे, दैट इज दीज आर वेरी गुड डेज फॉर यू लव वाइब के हवाले से। और यू लकी, लव वाइब इज लकी ओवर द वीकेंड ऑल्सो। आपका मून मैसेज, ईद का चांद आपको मैसेज दे रहा है कि अपने जज्बात पर काबू रखना, अपने जज्बात में बहकर
راز نہ کھولنا، نہ اپنے اور نہ دوسروں کے. آپ کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ ایمیتھسٹ بن رہا ہے. ایمیتھسٹ دس از ایمیتھسٹ جو میں نے پہنا ہوا ہے، دس از ایمیتھسٹ. اور یہ پرپل کلر کا ایک سٹون ہوتا ہے، ویری بیوٹیفل سٹون، دس از ایمیتھسٹ. سو ایک یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کم از کم. یہ روز کوارٹز کے ساتھ اگر آپ ملاتے ہیں، روز کوارٹز اور ایمیتھسٹ اگر آپ ملا کر پہنتے ہیں تو دیٹ ول بی بیسٹ تھنگ فار یو آلویز کے لیے. آپ کا جو اس ہفتے جو لکی چارم ہے، جو انرجی آپ کو چاہیے، وہ انرجی آپ کو چاہیے جیسے ایک ترازو جس کے دونوں پلڑے برابر ہوں. جیسے میرے پیچھے کینڈلز لگی ہوئی ہیں، ترازو ہے لیکن اس کے پلڑے برابر نہیں ہیں، تو اس طرح سے امیج آپ کو چاہیے کہ برابر چیزیں برابر، بیکاز آپ دل اور دماغ کے بیچ میں اس ہفتے کنفیوز ہو سکتے ہیں. تو اپنے اس کنفیوژن کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کو بیلنس کا سمبل، اور بیلنس کا سمبل جو ہوتا ہے وہ ترازو ہوتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ کسی حال میں، کسی وقت میں، کسی سچویشن میں اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہ کرنا. دنیا میں اگر آپ اپنی عزت نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. اپنی عزت خود بنانے کی کوشش کریں اپنے لفظوں سے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے ان دا بگننگ آپ کا جو رولر ہے مرکری، وہ آپ کے 10ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے، اور ابھی 7 اپریل کو اس نے ڈائریکٹ ہونا ہے. تو 7 اپریل تک، یعنی کہ ہم 31 سے 6 اپریل کی بات کریں، 6 اپریل کے بعد جو ہے آپ کا جو کمنگ ویک ہے اس میں آپ کا رولر ڈائریکٹ ہو جائے گا. سو اپنے آپ کو تب تک کے لیے تھوڑا سا اسٹرانگ اور کر لیجیے. سب سے زیادہ افیکٹ جو مرکری ریٹروگریڈ سے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے جیمنائی دوست، اور خاص طور پہ اگر 10ویں گھر میں ہو، کیونکہ 10ویں گھر کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا یعنی سے ہم باپ کا گھر کہتے ہیں سمبولیکلی. ریپوٹیشن ہو گئی، نام ہو گیا، عزت ہو گئی، کام، کاروبار، اسٹیٹس. اور یہ تیز لوگ ہیں جیمنائی، ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اپنا جو ان کا وہ محاذ ہے نا جہاں پر بھی یہ کھڑے ہیں، وہ ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہاں پر اگر چیزیں بار بار رک رہی ہوں تو یہ اریٹیٹ ہوتے ہیں. سو یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں بہت کچھ ہوتے ہوتے رک سکتا ہے، چیزیں اٹک سکتی ہیں، اور آپ اس میں ہو سکتا ہے کہیں آپ کے لفظوں کا، کہیں آپ کے انڈیو ایکشنز کا، کہیں تیزی کا، کہیں جلد بازی کا، کہیں وقت سستی کا، اس کا مسئلہ دکھائی دے رہا ہے. سو بیلنس رکھنا ہے آپ نے اپنے آپ کو، یعنی کہ ٹائمنگز آپ کی کریکٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس ہفتے آپ کی ٹائمنگ بار بار آؤٹ ہوتی ہے، کبھی جلدی اور کبھی لیٹ. سو اس ٹائمنگ کو آپ نے دیکھنا ہے. آپ کے لیے یہ ایک پاورفل ویک آپ اسے کہہ سکتے ہیں. یہ بہت اسٹرانگ پاورفل ویک ہے آپ کے لیے کئی طرح سے، لیکن اس میں آپ کو موڈ سوئنگز بہت دکھائی دیتے ہیں. میں نے کہا نا ٹائمنگ کا ایشو ہے، ان ٹائمنگ کی کچھ ایک وجہ آپ کے موڈ سوئنگز بھی ہیں. سو اپنے موڈ سوئنگز کا دھیان رکھیے گا، اور اپنے آپ کو بزی جو ہے وہ رکھیے، بزی رکھیے، اور موڈ جو ہے اسے انڈر کنٹرول رکھیے اپنے. اور اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں نے کہا نا اپنے آپ کو بزی رکھیے گا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ریسٹ لیس، بے آرام نہیں کرنا. اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ ریسٹ لیس نہ ہو. اور اس کے بعد نیپچون آ گیا آپ کے 11ویں گھر میں. نیپچون کا 11ویں گھر میں آنا ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیسے امپورٹنٹ ہے اس پر ہم الگ سے بات کریں گے، لیکن جیمنائی کے لیے نیپچون کا 11ویں گھر میں آنا بڑا معنی خیز ہے. اس کے بعد آپ کو جیسے آپ کو میں نے کہا نا کہ آپ کے 10ویں گھر کے معاملات اس ہفتے پورا ہفتہ ہے یہ 10ویں گھر کے گرد گھوم رہا ہے، کیونکہ آپ کا رولر بھی وہیں پر ہے اور وہاں پر پلانیٹری کمیونیکیشنز بہت زیادہ ہیں. 10واں گھر میں آپ نے زیادہ دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ کامن سینس جو ہے نا اس پر فوکس کرے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی باتوں میں آ جائیں، یا لوگ جیسے سبز باغ دکھاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے لگتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کی ان ریئل باتوں پر یقین کر رہے ہیں. اپنا ریالٹی چیک ضرور رکھیے گا. اور اس کے بعد آپ نے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا پازیٹیو چینج آ سکتا ہے، لیکن جو بھی حالات ہوں اس ہفتے، کیونکہ یہ ہفتہ کئی طرح سے میں نے کہا نا پاورفل ہفتہ ہے، اس میں آپ کے پازیٹیو چینجز بھی دکھائی دیتے ہیں، فائنینشیل بریک تھرو بھی دکھائی دیتا ہے، اور یہ بہت کچھ ہوتا ہے. مینیفیسٹیشن ہے اس ہفتے آپ کے کسی دعا کی، کسی کام کی. آپ نے خود کو ہمبل رکھنا ہے.
اور اپنے آرام کا خیال رکھنا ہے، اور یعنی کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، کیونکہ آپ کچھ اس طرح کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے آپ کا جہاں آپ کسی کو ہرٹ کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی ہرٹ نہ ہو. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو، اب میں سمبولیکلی علامتی طور پہ بتا رہی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں خزانہ آتا ہے، اور وہ خزانہ آپ اسی ٹائم پر آپ اس خزانے کو کیسے سمجھاؤں، خزانہ آتا ہے، یعنی کہ ایک دم آپ دوبارہ وہیں اسی پہلے والی پوزیشن پر آ جاتے ہیں. قدرت آپ کو بہت کچھ دیتی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ سے وہ نکل بھی سکتا ہے، یا آپ اپنے ہاتھ سے اس کو گرا بھی سکتے ہیں. سو اس کا آپ نے کیئر کرنی ہے کہ آپ اپنے سفر بے شک آہستہ ہو لیکن کامیابی سے ہو. اور اس کے بعد پھر اس ہفتے ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو لوگ اس ہفتے تنگ کر سکتے ہیں. لوگ نہیں ستاتے، کبھی بہت بولتے ہیں، بہت انٹرفیئر کرتے ہیں، کبھی بلا وجہ آپ کو سوال پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، سوال. سو ایسی چیزیں ہم کو اریٹیٹ کر رہی ہیں. تو اس سے تھوڑا سا کمپرومائز کیجیے گا. آپ نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے اس ہفتے آپ کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ سکتا ہے. ہم نے یہاں بھی دیکھا کہ یونیورس آپ کو کچھ دے رہا ہے، آپ کو کچھ مل رہا ہے. تو آپ کے کارڈس بھی کہہ رہے ہیں یو آر گیٹنگ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جس کی آپ کو ضرورت ہے، سم تھنگ دیٹ یو ریئلی نیڈ. ہو سکتا ہے آپ کو اپنے اصل نیڈ کا پتہ بھی نہ ہو. تو وہ آپ کو مل رہی ہے اس ہفتے، اور اس کی حفاظت کیجیے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی بے سکونی، اور وہ جو بھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھا تھا، بے سکونی، پریشانی، انگزائٹی، پینک بلا وجہ کا. لو لائف میں آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں یا جیسے آپ چاہتے ہیں حالات شاید اس طرح شکل اس ہفتے نہ لیں، تھوڑا ویٹ کیجیے گا. نیکسٹ ویک میں بھی آپ جو بھی چیز ہے جیسے ہے اس کی آپ کو سیٹسفیکشن ہو. اس ہفتے آپ کی سیٹسفیکشن کسی بھی چیز سے نہیں ہو رہی. سو اہم مسائل کو، اور خاص طور پہ لو لائف کے مسائل کو نیکسٹ ویک کے لیے پوسٹ پون کر دیجیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے، عید کا چاند جو ہے، مون میسج آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ ڈرے نہ، بی بولڈ اینڈ میک دا فرسٹ موو. ڈرنا نہیں ہے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے کالا عقیق، بلیک ایگیٹ. بلیک ایگیٹ آپ کا یہ کالا عقیق جسے کہتے ہیں، یہ آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے اس ہفتے کا. اور آپ کا ڈیوائن میسج، آپ کا جو لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے گولڈن کلر کا کوئی بھی پتا، گولڈن لیف کونوں والا، اس طرح کا پتا جس کے کونے ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، لیکن کونے ہوں، راؤنڈ پتا نہیں، گولڈن لیف وتھ کارنرز. اور آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو مانگنا ہے رب سے مانگو. یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں اگر یہ پھیلے تو یہ صرف اپنے رب کے آگے پھیلے. کسی بندے کے آگے اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ مانگنا، کچھ نہیں ملے گا. جو ملنا ہے وہ رب سے ملنا ہے. اور کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ کی جو بھی عبادت گاہ ہے وہاں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور جائیں. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کو مبارک ہو. نیا چاند بھی طلوع ہو گیا، اور اس کے بعد گرہن کا سیزن بھی گزر گیا. ناؤ یو آر ریلیکس، ناؤ یو آر ہیپی. اور یہ جو جیسے چاند طلوع ہوا اوور دا ویکینڈ، 30 تاریخ کو، 29 تاریخ کو چاند کے طلوع ہوتا ہی آپ کی زندگی جو ہے وہ بحال ہو گئی. اس کے بعد اب ایسے ہے کہ اس ہفتے آپ نے جو زیادہ پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ اس ہفتے یونیورس آپ سے ایسے کنیکٹڈ ہے کہ آپ لانگ ٹرم کی پلاننگ کریں. لاسٹ ویک بھی آپ کو کہا تھا کہ لانگ ٹرم پلان کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آج کل پرسوں یہ ایک سیمیسٹر 2 سیمیسٹر، نو، تھنک اباؤٹ لانگ ٹرم پلان، بیکاز یونیورس کی طرف سے آپ کو ایسے آئیڈیاز آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو اپنا کریئر پاتھ ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو الائنمنٹ کی ضرورت ہے. بیسیکلی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو الائنمنٹ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ایسا بھی لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا جو ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کے ارد گرد موجود لوگ یا آپ کے ایڈوائزر یا جو بھی جن کی بات آپ سنتے ہیں وہ آپ کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں. خاص طور پر آپ کے دوست آپ کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی. آپ نے کوشش کرنی ہے کسی طرح سے آپ مس گائیڈ نہ ہو. پھر آپ کے نئے دوست بنتے دکھائی دیتے ہیں. یہ ہفتہ دوستیوں سے بھرا ہوا ہے. آپ کا 11th ہاؤس بہت اسٹرانگ ہے. سو اس ہفتے کوشش کریں آپ اپنی نیٹ ورکنگ کو اسٹرانگ کریں. پھر اس کے بعد ایسے لگتا ہے اس ہفتے کے جیسے
جیسے آپ کو جو چیز چاہیے، جو انفارمیشن چاہیے، وہ یونیورس آپ کو دے گا. آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا میڈیٹیٹ کیجئے، آپ کو جواب بھی مل جائے گا اور کلیئرٹی بھی آ جائے گی. یہ ہفتہ ایکچولی کلیئرٹی کا، ایسا لگتا ہے جیسے ایک دم دھند دور ہو گئی ہے اور فوگ ہٹ گئی ہے اور چمکتا ہوا سورج آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ اس ہفتے اگر زیادہ ٹائم آپ کا مجھے لگتا ہے پیپر ورک میں گزرے گا، پیپر ورک میں گزرے گا یا چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرتے گزرے گا. اور آپ کو سارٹنگ آؤٹ ہی کرنی چاہیے. آپ کے لیے جو صحیح کام ہے، صحیح چیز ہے، وہ یہی ہے کہ آپ سارٹ آؤٹ کریں چیزوں کو جگہ پہ رکھیں اور صحیح طریقے سے ان کو پلان آؤٹ کریں. اب آپ ریلیکس ہیں، کافی دنوں سے آپ انگزائٹی سے گزر رہے تھے، ناؤ یو آر اوکے. اس کے بعد آپ کو اپنے سبلنگز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ہیلتھ کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی تھروٹ انفیکشن، تھروٹ یا بریدنگ ایشوز، جیسے کھانسی شروع ہو جاتی، کھانسی میں تھروٹ بھی ہوتا ہے اور سانس بھی ہوتا ہے، اس طرح کے ایشوز آپ کے اس ہفتے دکھائی دیتے ہیں. اس کی کیئر کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو پیپر ورک آپ کر رہے ہیں اس پر بہت زیادہ دھیان دیجیے گا. اور اس کے بعد نیپچون آ گیا آپ کے 10ویں گھر میں. 10واں گھر، اس پر خیر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو کلیئر اور سارٹیڈ رکھنا ہے اس ہفتے، ورنہ میس بھی ہو سکتا ہے، سارا کچھ آپس میں مکس ہو کے لیفٹ رائٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے جو بھی داؤ کھیلیں گے کامیاب ہوں گے، جسے ہم کہتے ہیں نا بولز آئے. بالکل اس طرح سے آپ کی ہر موو، آپ کی ہر اسٹریٹجی بالکل ٹھیک جگہ پر جا کر بیٹھے گی. آپ کا جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لڑائی جھگڑا، آپ کے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں ان کا ٹیمپرامنٹ کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسے وار کا ایک موڈ چل رہا ہو، جنگ کا، جنگی محاذ موڈ ہے لوگوں کا. آپ اوائڈ کریں گے تو یہ جنگیں ختم ہو جائیں گی، اوائڈ نہیں کریں گے تو بہت ساری جنگیں شروع ہو سکتی ہیں. آپ کی لو وائب میں اس ہفتے تھوڑا سا ایسے لگ رہا ہے، ناراضگی لگ رہی ہے، جیسے آپ کی بات کا کوئی برا مان جاتا ہے. جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سمجھتا نہیں ہے، کچھ اور سمجھ کر کچھ اور معنی نکال لیتا ہے. آپ کا مون میسج عید کا چاند آپ کو کہہ رہا ہے کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا اس کا سامنا کرو، اپنے خوف کا سامنا کرو. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے وہ ایکوا میرین ہے. دس از ایکوا میرین اور دس از آلسو ایکوا میرین. سو ایکوا میرین جو ہے یہ آپ کا اس ہفتے کا، اور ویسے بھی اوور آل بھی ہمارے کینسر دوستوں کو ایکوا سوٹ کرتا ہے. یہ گہرے سمندروں کا پتھر ہے اور آپ کے لیے گہرے سمندروں کے اور سمندروں کے جتنے بھی پتھر ہوتے ہیں سوٹیبل ہوتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے لیمپ. وہ لیمپ پوسٹ جس کو کہتے ہیں، ایک آپ نے دیکھا ہوگا سمندر میں ایک لائٹ ٹاور ہوتا ہے جو روشنی راستہ دکھا رہا ہوتا ہے. وہ امیج جو ہے نا ٹاور، لائٹ ٹاور، جہاں روشنی ہے، جہاں اندھیرے میں لوگوں کو راستہ ملتا ہے، اس کا امیج. کوئی بھی ایسی چیز جو لائٹ ٹاور کی طرح ہو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہر چیز پر، ہر کام میں، ہر معاملے میں رشتوں کو اولیت دینی ہے. رشتے زیادہ اہم ہیں اور باقی چیزیں بالکل غیر اہم ہیں اس ہفتے. سو اپنے تمام رشتے بچائیے گا، چاہے خون کے ہوں، احساس کے ہوں، دوستی کے ہوں، چاہے دشمنی کے بھی ہوں. اپنے آپ کو اعلیٰ ظرف رکھیے گا اور اپنے رشتوں کی حفاظت کیجیے گا. جو پریورٹی، جو پہلے، جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا خیال رکھنا ہے. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. 31 مارچ سے 6 اپریل تک کا ہفتہ تمام لیو دوستوں کو مبارک ہو، کیونکہ 29 کو گرہن لگ کے ختم ہو گیا. آپ کے جو آپ کا رولر تھا آپ کے 9ویں گھر میں اس کو گرہن لگا تھا اور وہاں پر کافی ایکٹیویٹی بھی تھی. سو اب وہ گرہن سیزن ختم ہو گیا، نیا چاند طلوع ہو گیا، آپ کی زندگی میں سکون کی کیفیت آ گئی ہے. اب جیسے آپ کو اس ہفتے جو فوکس کرنا ہے نا وہ کنیکشنز پر کرنا ہے، جسے کڑیاں جوڑنی ہیں. کئی کڑیاں آپس میں جو کڑی سے کڑی ملی ہوئی تھی، کئی کڑیاں مسنگ ہیں. مسنگ لنکس کو تلاش کرنا ہے، کنیکشنز بنانے ہیں، دوستیاں بنانی ہیں. کوشش کریں آپ جتنا زیادہ لوگوں سے مل سکتے ہیں، جتنی زیادہ پبلک ریلیشننگ کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ آپ کے لیے امپورٹنس دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد آپ کا جو کریئر ہے، کریئر اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں.
آپ اگر ایک قدم منزل کی طرف اٹھاتے ہیں تو منزل 4 قدم آپ کی طرف اٹھائے گی. آپ کو اپنا کیریئر پاتھ، کوئی جو بھی آپ کا کیریئر پاتھ ہے، جو بھی آپ یا کوئی آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کیریئر، یا کوئی نئی جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس سب کے لیے آپ کو ہیلپ ملے گی، اور یہ ہیلپ یونیورس کی طرف سے مل رہی ہے. جیسے آپ کا اسٹیٹس آپ کو واپس مل رہا ہے، آپ کی جاب آپ کو واپس دی جا رہی ہے، اس طرح کا سمبولیکلی ہم باتیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے، جیسے آپ کی زندگی میں اس ہفتے دکھائی دیتا ہے کہ کئی چیزیں سڈن اچانک کوئی تبدیلیاں بھی واقع ہو سکتی ہیں. اگر آپ کی زندگی میں اچانک کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیجیے گا، کیونکہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. آنے والے دنوں میں بہت سارے آپ کی لائف میں چینجز آنے والے ہیں جنہیں ہم ویک بائی ویک ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی سے تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور آپ نے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے فائنانسز کی تھوڑی سی حفاظت کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کے پیسے جو ہیں آپ کے بلا وجہ فضول میں ضائع ہو جائیں، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے فائنانسز کو بلا وجہ اور فضول طریقے سے ضائع کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑی مزے کی بات اس ہفتے ہے کہ کہتے ہیں نا، انجوائے دا لاسٹ مومنٹ وکٹری. تو لاسٹ مومنٹ پہ جیسے گیم بدل جائے گی اور آپ اس میں جیتتے دکھائی دیتے ہیں. اس ہفتے آپ کو گراؤنڈڈ زیادہ رہنا، جب تک مارس آپ کے 12ویں گھر میں ہے اور اس نے یہاں سے جب ٹرانزٹ کرنا ہے تب تک آپ کو کیئرفل رہنا ہے. اس کے بعد آپ نے جیسے شیئر مارکیٹ ہے یا اسٹاک مارکیٹ ہے، اس میں بھی کیئرفل رہنا ہے. بہت سوچ سمجھ کر داؤ لگائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ مس گائیڈ ہو جائیں یہاں پر. سو بہت سوچ سمجھ کے شیئر مارکیٹ میں ڈیل کیجیے گا. پھر آپ کے جو جہاں پر جوائنٹ آ جاتے ہیں نا فائنانسز، وہاں پر کیئر کیجیے گا. وراثت کے معاملات اس ہفتے بھی امپورٹنٹ رہیں گے. جیسے وراثت کے معاملے میں کئی طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں سر اٹھا سکتی ہیں، ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ سوچا نہ ہو. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ فائنانشیل بہتری ہے. جیسے آپ کو اچانک آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہت بہتری یونیورس نے پریپئر کی ہوئی ہے. آپ جیسے جھولی بھری ہوگی تو بھر جائے گی. دس از پازیٹیو انرجی. نیگیٹو انرجی ہے کہ جتنے بھی بڑے ہیں نا، جو اقتدار میں ہیں یا حکومت میں ہیں یا جن کے ہاتھ میں فیصلے ہیں، شاید وہ آپ کے ساتھ ان کا موڈ خراب ہو، یا ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اس طرح پازیٹیو فیصلہ نہ کریں جس طرح ان کو کرنا چاہیے. آپ کی لو وائب بہت پروڈکٹیو ہے. دس از اے ویک فار فالنگ ان لو. یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے لیو دوست جو ہیں وہ اس ہفتے کسی نہ کسی طرح سے رومانس کا شکار ہوں گے. آپ کا عید کا چاند آپ کو میسج دے رہا ہے کہ اپنے ویژنز پر، اپنے خوابوں پر یقین رکھنا، کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ کمپرومائز. اور خاص طور پہ اپنے خوابوں پر، اپنے ویژن پر، اور اپنے جس چیز کو دل مانتا ہے نا اس کو یقین رکھنا ہے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی اسٹون بن رہا ہے ٹائیگر آئے. ٹائیگر آئے براؤن کلر کا ٹائیگر آئے، وہ ویسے بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹائیگر آئے، اور ایک بڑا ٹائیگر آئے آپ کے پاس ہونا چاہیے. نہیں تو اس ہفتے آپ بس ایک ٹائیگر آئے کا اگر تھمبل ہوتا ہے تو دیٹ ول ہیلپ یو. آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے، جو انرجی آپ کو چاہیے، اورنج اور بلو، یا پھر خالی اورنج. بٹرفلائی، تتلی، اس کا امیج جو ہے یہ آپ کے لیے وہ انرجی اٹریکٹ کرے گا جو انرجی آپ کو چاہیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ دھیان رکھنا کہ آپ کی بات سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، کوئی اپنے رب سے آپ کی شکایت نہ کرتے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. 31 سے لے کر 6 اپریل تک کا جو یہ ہفتہ ہے، ہمارے ورگو دوستوں کو بتانا ہے کہ آپ کا جو رولر ہے مرکری، وہ ریٹروگریڈ ہے آپ کے 7ویں گھر میں. اور 7واں گھر ہماری زندگی کا سب سے ون آف دا امپورٹنٹ ہاؤسز ہوتا ہے. سو مرکری پائسس میں ریٹروگریڈ ہے، اور 7 تاریخ کو جب یہ ہفتہ ختم ہوگا، 7 تاریخ کو اس کا ریٹروگریشن ختم ہوگا اور وہ اسٹیشن ہو کے سیدھی چال چلنے لگے گا. اینڈ دیٹ از دا ٹائم فور یو. سو ایک ہفتہ یہ والا جو تھوڑا سا اور برداشت کر لیجیے، لوگوں کے ٹینٹرمز برداشت کر لیجیے، لوگوں کی الٹی باتیں برداشت کر لیجیے، اور خاص طور پہ جو آپ کے ارد گرد جو آپ کے جو اہم لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اریٹیبل ہوئے ہیں آپ کے لیے. سو آپ کا جو آپ کا رولر ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں بیٹھ کر آپ کے رشتوں کو آزما رہا ہے. سو آزمائش میں یہ ہوتا ہے کہ جو مضبوط ہوتا ہے وہ رکتا ہے، جو مضبوط نہیں ہوتا وہ ختم ہو جاتا ہے.
سو آپ اس آزمائش میں تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا. اس کے بعد آپ نے اس ہفتے آپ کی زندگی میں شفٹ، میں نے بتایا تھا یہ ہفتہ شفٹ کا ہے، تبدیلیوں کا ہے، ٹرانسفارمیشن کا ہے، ان ایکسپیکٹڈ بریک تھرو ہے، پازیٹیو اور ان ایکسپیکٹڈ بریک تھرو ہے، اور ویسٹیج آف منی سے آپ نے بچنا ہے. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی میں ایک سلسلہ رواں ہے کہ نیا آ رہا ہے، پرانا جا رہا ہے. سو اب اگر آپ پرانے کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ بے سود ہے. سو جو نیا آ رہا ہے اسے ویلکم کریں، جو پرانا جا رہا ہے اس کو گڈ بائے کر دیں، خود موو آن کر دیں، جانے دیں جو جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کے لیے کوئی اچھی خبر، کوئی اچھی بات، کسی اچھی خبر، کسی اچھی بات، کسی اچھے رزلٹ کا یا کسی اچھی چیز کا سبب بنیں گے آپ کے دوست. آپ کو بار بار محسوس ہوگا کہ آپ کے دوستوں میں اور آپ کے گھر والوں میں کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، کوئی لڑائی نہ ہو جائے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے جیسے ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے اس کو اسٹرانگ رکھنا ہے. اگر آپ میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کامنٹس کر رہے ہیں یا کچھ بھی ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا پہ، بہت کیئرفل رہیے گا، کیونکہ آپ کی کسی بات کا بتنگڑ بھی بن سکتا ہے، آپ کی چھوٹی سی بات بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے، اور لوگ آپ کی بات کے غلط مطلب بھی نکال سکتے ہیں اور آپ کو پریشان بھی کر سکتے ہیں. سو کوشش کیجیے گا کہ اپنا سوشل میڈیا پہ ٹائم جو ہے وہ جتنا بھی رکھیں کنسٹرکٹیو رکھیں، پازیٹیو رکھیں. کسی کے اوپر بات کرنے کی، کرٹیسائز کرنے کی، نیگیٹو کامنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو فائنانسز کے حوالے سے جیسے ہوتا ہے نا ایکسٹرا بونس، اس ہفتے آپ کو کچھ ایکسٹرا بونس ملتا دکھائی دے رہا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے جو آپ کے کمیونیکیشن مینز آف کمیونیکیشن ہے جتنے بھی، کیونکہ اس ہفتے کچھ مشینری کے ایشوز اس ہفتے بھی چل رہے ہیں. لاسٹ ویک بھی بتایا تھا آپ کو کہ گھر کی ریپیئر، گھر کے معاملات اور مشینری کے معاملات، اس ہفتے بھی وہ وائب جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے، جہاں آپ کے یہ معاملات جو ہیں یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. اپنے آپ کو آپ نے صرف جیسے کہتے ہیں نا کہ اس ہفتے آپ نے سہارا، کسی کا سہارا جو ہے نا وہ لینے کی بجائے سہارا بننے کی کوشش کرنی. آپ دوسروں کو سہارا دیں، اگر کوئی گر رہا ہے اس کا بازو پکڑ لیں. اگر کوئی جیسے کوئی بلا وجہ کوئی ناراض ہے، اس کی ناراضگی دور کر دیں. حالات کے بہاؤ کے ساتھ خود بہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. حالات کو تھوڑا سا اپنے انڈر کنٹرول رکھیے. دیکھیے بات کمپلیکیٹڈ ہے، ایک طرف ایسے ہے کہ اب نئی چیزیں آ رہی ہیں، پرانی چیزیں جا رہی ہیں، اور دوسری طرف کچھ اس طرح کی سچویشن ہے جہاں پر آپ کو لوگوں کو پکڑ کر رکھنا ہے، ان کو سہارا دینا ہے، خود کو مضبوط رکھنا ہے، دیوار لوگوں کے لیے بننا ہے کہ جس کے ساتھ وہ سہارا لے سکے. سو یہ ایک نازک سچویشن ہے، اس کو آپ نے اپنے لائف میں اس ہفتے پریکٹس کرنا ہے جب تک مرکری ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا. اس طرح کی کنفیوزنگ سچویشنز آپ کی زندگی میں جاری رہیں گی. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے جس کی جستجو تھی، جس بھی چیز کی جستجو تھی وہ آپ کو مل جائے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی ڈپریشن ہے، اپنے آپ کو ہر صورت میں نیگیٹو تھنکنگ سے اور ڈپریشن سے بچانے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ دیر از اے نیو اسٹار ان یور ہورائزن. آپ کے ہورائزن پر کوئی نیا چاند طلوع ہو سکتا ہے، کوئی نیا ستارہ طلوع ہو سکتا ہے، کوئی نیا لو جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. عید کا چاند جو ہے مون میسج آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ جس جواب کا آپ کو انتظار تھا وہ جواب آیا ہی چاہتا ہے، آنے ہی والا ہے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون حسینی فیروزہ بن رہا ہے. حسینی فیروزہ از گرینش بلو فیروزہ، اور یہ گرینش بلو پتھر جتنے بھی ہوں، یا جنہیں آپ سی گرین کہہ لیں یا گرینش بلو کہہ لیں، یہ آپ کو بہت سوٹ کرتے ہیں، اور ادروائز بھی آل اوور باقی لائف میں بھی. اس ہفتے آپ کے لیے جو بنتا ہے وہ گرینش بلو فیروزہ. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے گہرے سرخ رنگ کے پھول. پھول کوئی بھی ہو لیکن کھلا ہوا پھول ہونا چاہیے، گہرے سرخ رنگ کا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ قدر کریں ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کے ساتھ بھلا برا وقت دیکھا. وہ لوگ
جو برے وقت میں ساتھ تھے, جو بھلے وقت میں ساتھ تھے, انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا شکریہ ادا کیجیے. اس ہفتے ہر وہ بندہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا کسی وقت میں, اس کا شکریہ ادا کیجیے. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف. ہمارے لیبرا دوستوں کے لیے سب سے پہلے تو وہی بات ریمائنڈر کہ آپ کا جو رولر ہے وینس, وہ آپ کے چھٹے گھر میں ریٹروگریڈ ہے, پائسس میں ریٹروگریڈ ہے, اور اس نے ڈائریکٹ ہونا ہے 12 اپریل تک. 12 اپریل تک اپنے آپ کو تھوڑا سا سالڈ رکھیے, تھوڑا سا اسٹرانگ رکھیے. چھٹا گھر ہوتا ہے آپ کی ملازمت کا, آپ کے ہیلتھ ایشوز کا, اور ڈیلی روٹینز کا. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ 2 ہفتے سے آپ کے لیے اپ سائڈ ہوئی ہوئی ہیں, اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں, اور 12 اپریل تک ابھی یہ چیزیں جو ہیں یہ سیٹلنگ ڈاؤن ہو رہی ہیں. آپ کے چھٹے گھر میں آپ کا رولر ریٹروگریڈ ہے, اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ چیزیں لے کر آ رہا ہے جن کو درست ہونے کی ضرورت ہے, جن پر آپ کے فوکس کی ضرورت ہے. یعنی کہ جو معاملات انڈر فوکس ہیں آپ کے رولر کے, وہ ہے آپ کی ہیلتھ, آپ کا ڈیلی روٹین, اور آپ کی جاب. سو آپ نے اس ہفتے جو آپ کا بیسیکلی جو اس ہفتے کی وائب ہے نا, وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہفتہ ری ڈیفائن کر رہا ہے آپ کے ریلیشن شپس کو, آپ کے ویژنس کو, اور آپ کے کس طرح آپ چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں آج تک. ہو سکتا ہے اس ہفتے کوئی اس طرح کے لمحے آئیں, کچھ اس طرح کی باتیں ہوں کہ چیزوں کو جس طرح سے جس فریم میں آپ دیکھتے رہے وہ اچانک بدل جائے. آپ کی پرسیپشن کے چینج ہونے کا ٹائم ہے. اس کے بعد آپ کے جو اس ہفتے جن لوگوں سے آپ کا کنیکشن ہے یا اسٹرانگ کنیکشن ہے, وہ آپ کا ٹیسٹ لیں گے کہ آپ کتنے اپنے رشتوں میں کتنے سمجھ لیجئے کہ آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا آپ کی لائلٹی کا, آپ کی آنیسٹی کا, بولیں گے. اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز آپ کے یونیورسل ذائچے میں ہو رہی ہے. نیپچون لیبراز کے 7ویں گھر میں آ گیا. نیپچون کا 7ویں گھر میں آنا لیبرا کے لیے بہت معنی خیز ہے, کیونکہ لیبراز جو ہوتے ہیں ان کے لیے رشتے, لو, محبت اور ریلیشن شپس وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی. وہاں نیپچون کا آ جانا, نیپچون لانگ ٹرم کا ایک پلانٹ ہے جس نے بھی یہاں 15-16 سال 7ویں گھر میں گزارنے ہیں. 15-16 سال خانہ جس کو ہم شادی کا گھر کہتے ہیں, وہاں اس نے گزار. سو یہ اس میں آپ کو کافی زیادہ چیزیں ہمیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. سو اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کہ نیپچون جب آپ کے 7ویں گھر میں آ کے بیٹھ جائے تو وہ آپ کو کیسے انفلوئنس کرے گا, اس پر ہم الگ سے بات کریں گے. اس کے بعد آپ کے جو جاب کے حوالے سے یہ ہفتہ تھوڑا ہیکٹک ہو سکتا ہے, یعنی کہ افواہیں اس ہفتے میں زیادہ دکھائی دیتی ہیں. صرف افواہوں کا شور ہوگا. جیسے ہوتا ہے نا کہ جو باسز ہوتے ہیں, آپ کے باس کا باس ہو گیا, سمبولکلی آپ کے باس کا باس جو ہے وہاں پر پرابلمز دکھائی دیتی ہیں, لڑائی جھگڑے دکھائی دیتے ہیں, ایسی سچویشنز دکھائی دیتی ہیں جو آپ کو مینٹلی تھوڑا جسے کہتے ہیں سٹریس کر سکتی ہیں. سو اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے. آپ کے جو جتنے بھی مرد ہیں آپ کی زندگی میں, میلز جو ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپنے ٹھیک رکھنے کی کوشش کریے. میں آپ کو کافی دنوں سے کہہ رہی ہوں, اس ہفتے آپ کا 10واں اور چھٹا گھر یہ بے پناہ امپورٹنٹ ہے. 10واں گھر ہوتا ہے اسٹیٹس کا, کام کا, کاروبار کا. اسٹیٹس, کام, کاروبار, اور اس کے علاوہ ریپوٹیشن, باپ کا گھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. سو باپ کا گھر, اور اس کے بعد چھٹا گھر جو کہ آپ کی ملازمت کا اور صحت کا گھر. سو ان 2 گھروں کے بیچ جو معاملات ان سے وابستہ ہیں اس ہفتے, وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ رہنے والے ہیں. آپ نے ایک اور بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ جلدی گھبرا جائیں, جلدی کنفیوز ہو جائیں, جلدی نروس ہو جائیں. آپ نے خود کا فوکس جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے کہ ارد گرد لوگوں کو کنفیوز نہ ہونے دیں, کیونکہ آپ کے ذہن میں جب کلیئرٹی آتی ہے نا لیبرا دوست, ایک دم بہت کلیئر ہوتے ہیں. یہ ان کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے لانگ ٹرم دیکھنے کی, اگر یہ جذباتی نہ ہو تو. سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جذباتی نہ ہو اور آپ اپنے لانگ ٹرم ویژن کو کلیئر رکھیں. آپ اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو جو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے ہیپینس, خوشی آپ کی پازیٹیو انرجی ہے. سو بی ہیپی, انجوائے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ جیلسی بھی بہت زیادہ ہے, اور آستین کے سانپ بھی بہت ایکٹیو ہے. آپ کی لو وائب میں بھی ہیپینس ہے, ملنا ملانا, دوستی, کمیونیکیشن. سو ہیپینس آپ کی پازیٹیو انرجی ہے, اور لو وائب جو ہے وہ بہت ہیپی ہے. سو بیسٹ آف لک. آپ کا جو عید کا چاند ہے, نیا چاند میسج دے رہا ہے
کہ آپ نے اپنے اندر سے اپنی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے. نیگیٹو سوچیں جو آپ کو بار بار آ رہی ہیں ان سے جان چھڑائیں. اپنے آپ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کو انکریز کرنے کی کوشش کریں. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے گولڈن ٹوپاز. گولڈن ٹوپاز کہہ لیجیے یا سٹرن. گولڈن ٹوپاز آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ فروٹ باسکٹ ہے. جیسے کوئی بھی باسکٹ یا کوئی بھی پیالہ کسی بھی چیز میں فروٹ ہو, چاہے یہ امیج ہو چاہے یہ نقلی ہو یا اصلی ہو, ایک باسکٹ جس میں 3 طرح کے پھل ہوں. سو وہ 3 طرح کے پھل کی باسکٹ جو ہے یہ آپ کا لکی چارم ہے, کیونکہ یہ جو انرجی ہوتی ہے فروٹ باسکٹ کی, یہ لے کر آتی ہے فراوانی کو, اور یہ اٹریکٹ کرتی ہے انرجی, پازیٹیو, ہیپی اور فروٹ فلنس جس کو کہتے ہیں. سو وہ انرجی اٹریکٹ ہو رہی ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنا توکل اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ اس بات پر 100% آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ کا ہے اسے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے, جو رب نے آپ کو دینا ہے, وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا, اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے وہ آپ کو کسی صورت نہیں مل سکتا. سو اس بات پر یقین رکھیں کہ جو آپ کا ہے وہ خود چل کر آپ کو پاس آ جائے گا اور آپ کو مل جائے گا. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ایز یوزول ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بھی امپورٹنٹ ہے, اور اس ہفتے میں جو چیز زیادہ اہم, جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کے ارد گرد لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا. آپ کا جو مائنڈ سیٹ ارد گرد کے لوگ ہیں, وہ جو بھی آپ کے قریب ہیں, دوست ہیں, آپ کے فیملی ممبرز ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا دکھائی دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے لوگوں کے رویے میں, the way they approach you, اور اس میں پازیٹیو ہے, لیکن اس ہفتے آپ کو بہت کچھ ٹھیک کرنا ہے, بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, کریکٹ کرنا ہے, جس میں آپ کی اپنی صحت کا فوکس ہے, ماحول ہے, گھر ہے, انوائرمنٹ ہے, ریلیشن شپ ہے, اور اسپرچویلٹی ہے. یہ ہفتہ کچھ ایسی آپ کی جسے کہتے ہیں اس وائب لے کر آ رہا ہے جہاں آپ کو یونیورس موقع دے رہا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے, ماحول کو ٹھیک کرنے کے, رشتوں کو ٹھیک کرنے کے, جو بھی آپ کی زندگی میں چیز کریکٹ نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے. اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے خیالات ادھر ادھر جو ڈول رہے ہیں, سب ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے خیالات بہت زیادہ ڈائیورژن رکھتی ہے, 180 ڈگری پہ آپ کے خیالات جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہوتے دکھائی دیتے ہیں. سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو فوکس کرے. بہت زیادہ ڈی فوکس دکھائی دیتے ہیں, سو اپنے آپ کو فوکس رکھے. آپ کا 7واں گھر بہت امپورٹنٹ ہے. اس ہفتے زیادہ تر ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کے 6th ہاؤس میں نظر آ رہی ہے, 7th اور 6th ہاؤس میں. 7th ہاؤس ہوتا ہے آپ کے ریلیشن شپس کا, بزنس ہو یا پرسنل ہو. سو وہاں پر ہلچل ہو سکتا ہے رہے, سو چیزوں کو سسٹین اور اسٹیبل رکھنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ ابھی جو آپ کا رولر ہے مارس وہ کینسر میں ہے. کینسر میں مارس کا ہونا آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کیا ہوا ہے. سو یہ ابھی تھوڑا سا اپنے کنفیوژن کو اب ٹھیک رکھے گا, اور کام آپ کے رک رہے ہیں, جیسے ہوتے ہوتے کوئی چیز رک جاتی ہے. لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ چیزیں ہوتی ہیں اور ایک دم رک جاتی ہیں, یوں لگتا ہے کہ بس ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی چیزیں رک جاتی ہیں. سو اس وائب کے ساتھ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیجئے. اس کے بعد آپ کا یہ ہفتہ مینیفیسٹیشنز کا بھی ہے. اگر آپ کچھ مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی روحانی منزل جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس ہفتے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, اپنی کوئی روحانی منزل بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی لیٹس سے گھر میں ہوتا ہے نا کہ لائک ایک آپ کا اسپاؤس ہے اور ایک آپ کا بچہ ہے. میں سمبولیکلی آپ کو بتا کہ آپ کے اسپاؤس اور آپ کے بچوں کے درمیان آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. تو اس آرگیومنٹ میں آپ نے ریفری کا رول پلے کرنا. یہ بھی بات لاسٹ ویک بھی تھی کہ بی اے ریفری, ڈونٹ بی اے پارٹی. یہ لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے آپ کے 2 کولیگز ہیں, لیکن جو بہت قریبی لوگ ہیں نا وہ آمنے سامنے آ جائیں گے. سو ان کے بیچ میں دونوں کو توڑنے کی بجائے بی اے ریفری. اس کے بعد آپ کے جو گو بائی اور گٹ, بیسیکلی کہنا میں یہ چاہتی کہ اپنی چھٹی حص کی اپنے گٹ کے حوالے سے اپنی جو آپ کا دل کہہ رہا ہے اس کے حساب سے چلیے. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک دم ہارتے ہارتے جیت جائیں گے.
یہ بڑی مزے کی وائب ہے آپ کی اس میں کہ اس ہفتے میں کہ لاسٹ مومنٹ جب لگتا ہے او ختم، تو اس وقت ایک دم لائٹ آن ہوتی ہے اور آپ جیت جاتے ہیں. اس طرح کی کیفیت، کیونکہ پچھلے ہفتے کی بھی وائب اسی ہفتے چل رہی ہے، لاسٹ ویک بھی وائب اسی طرح کی تھی آپ کی. اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نیپچون جو ہے وہ ویسے آپ کے چھٹے گھر میں آ گیا، اور چھٹا گھر جو ہوتا ہے وہاں پر نیپچون کا آنا بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے ان دا کمنگ ڈیز. تو اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کہ نیپچون جب چھٹے گھر میں وہ بھی ایریز میں آ کے بیٹھ گیا تو یہ کیا نیا کرنے جا رہا ہے، کون سا معاملات ہیں جو اب آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے. چھٹا گھر ہوتا ہے ملازمت کا، ہیلتھ کا اور ڈیلی روٹینز کا. سو اس پر ہم الگ سے بات کریں گے. اور یہ بہت اہم موومنٹ ہے 30 مارچ کو جو نیپچون ہے وہ ایریز میں آیا ہے ہماری لائف ٹائم میں پہلی دفعہ 1875 کے بعد. سو آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے جیسے آپ کی زندگی سے مشکلات جو ہیں وہ کچھ سب سے بڑی مشکل آپ کی زندگی میں جو بھی تھی اس ہفتے آپ کی زندگی سے ہو سکتا ہے رخصت ہو جائے، اور آپ کو گڈ نیوز کا ہفتہ، جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ ہے گڈ نیوز. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ سڈن لڑائی جھگڑا ایشو بلا وجہ کی لڑائی جھگڑا سمجھ لیجیے، ہاسٹیلٹی وائلنس، یہ سڈن ہے، اس کو اوائڈ آپ کر سکتے ہیں. لو وائب میں اس ہفتے ہرٹفل آپ ہرٹ کر سکتے ہیں اپنی باتوں سے ایسے لوگوں کو جن کو آپ ہرٹ کرنا نہیں چاہتے لیکن آپ سے ہو جائیں گے. کوشش کیجیے گا کہ ہرٹ نہ ہو. آپ کا مون میسج، عید کا چاند اس ہفتے آپ کو میسج دے رہا ہے کہ اپنے آپ اور آپ کے پیارے اس ہفتے کوئی ایسی آپ اور آپ کے پیاروں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ خوش بختی کا اور خوشی کا ہفتہ ہے. سو انجوائے یور سیلف. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ مرجان بن رہا ہے، مرجان ریڈ کورل بن رہا ہے. دس از ریڈ کورل. یہ پیچھے ایک فلاور بھی میرے پاس ریڈ کورل کا لگا ہوا ہے. سو ریڈ کورل از یور لکی. یہ اوور آل بھی آپ کے لیے لکی ہے ریڈ کورل، آپ کا لکی سٹون ہے، لیکن یو نیڈ ریڈ کورل فار دس ویک. آپ کا جو انرجی ہے جو آپ کو چاہیے اس ہفتے، جو آپ کا لاکی چارم ہے وہ ہے امیج آف ونگز، اینجل ونگز. یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے 2 ونگز پروں کا، بیکاز اونچا اڑنے کے لیے آپ کو یہ انرجی چاہیے. آپ کا ڈیوائن میسج شیئر ہے کیڑے مکوڑوں کو شکر یا چینی ڈالیں، خاص طور پہ جمعے اور منگل کے روز، اور اس کے ساتھ دل معاف کرنے کے لیے دل بڑا کریں لیکن دوبارہ اعتبار کرنے کی حماقت نہ کریں. اب موو کرتے ہیں سیکریٹریس کی طرف. یہ جو ہفتہ ہے نا 30 مارچ سے 6 اپریل تک کا، یہ ہمارے سیکریٹریس دوستوں کے لیے ویک آف گروتھ ہے. باقی لوگوں کے لیے جیسا بھی چل رہا ہے، بٹ ہمارے سیکریٹریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ایک ہفتہ گروتھ کا ہفتہ ہے، گرو کرنے کا، آگے بڑھنے کا، آگے موو کرنے کا. اور اگر آپ اسٹیٹک تھے، آپ ایک جگہ رکے ہوئے تھے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی لہر آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گی. یعنی کہ بلیسنگ ان ڈسگائز کا یہ ہفتہ ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ آپ کی جو روٹین لائف ہے اس میں ان ایکسپیکٹڈ چینجز آتے ہیں. آپ جیسے جو بھی جس پازیٹیو ان ایکسپیکٹڈ چینجز ان یور روٹین ہو سکتا ہے. آپ کو سونے جاگنے کے روٹین چینج کرنے پہ سمبولکلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی نئی اور بہت بڑی جاب مل جاتی ہے اور اس جاب کے حوالے سے آپ کو اپنا روٹین بدلنا پڑتا ہے. سو اس کو آپ اپنی لائف پہ اپلائی کر کے دیکھ لیجیے گا. فلیکسیبل رہنا ہے. ہمارے جو سیکریٹریس دوست ہیں یہ بیسیکلی ضدی ہوتے ہیں، بٹ اسٹے فلیکسیبل دس ویک. رش نہ کریں اور اس کے بعد ایسے جیسے ہوتا ہے چیزیں مکس کریں. دل اور دماغ، گھر اور دفتر، اندر اور باہر آپس میں نا میس اپ ہو رہا ہے. الگ الگ کریں، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا ہمبل رہنے کی کوشش کریں. یعنی کہ تھوڑا سا فلیکسیبل رہیں، تھوڑا سا ہمبل رہیں، اور اپنی جو گفتگو ہے اس میں جو ورڈز ہیں وہ سوچ کے یوز کریں کہ آپ نے تھوڑے سے ورڈز کو سوچ کر یوز کرنا ہے. گھریلو لائف، گھریلو مسئلے، گھر جو جسے ہم لیونگ سپیس کہتے ہیں وہاں پر پرابلم دکھائی دیتی ہے، وہ مسئلے مسائل اٹھ سکتے ہیں. مثلاً جیسے کوئی ریپیئر آ گئی، کچھ سیوریج ٹھیک کرنا. لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا
یہ وائب اس ہفتے بھی کنٹینیو کرے. سو گھر میں جو چیز بھی ٹھیک ہونے والی ہے، چاہے وہ رشتے ہیں، چاہے وہ تعلقات ہے، یا ویسے کوئی اور کنسٹرکشن ہے، اس کو دس از دا ٹائم جب اس کو کیا جانا چاہیے. اس کے بعد آپ کو کیئر کرنی ہے سڈن اٹیک آف ڈپریشن یا اینگزائٹی سے، اور اس کا تعلق ہو سکتا ہے آپ کے معدے سے ہو. سو اپنی جو انگزائٹی ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ جو انگزائٹی ہے یہ نیچرل ہو. سو اپنے آپ کو اپنے انگزائٹی سے، بلا وجہ کی انگزائٹی سے روکنا ہے اور بچا کر رکھنا ہے. یہ مے بی نوائز پولیوشن ہے، مے بی کوئی شور ہے جس سے آپ کو انگزائٹی ٹریگر ہو سکتی ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے، پازیٹیو وائب جو ہے آپ کی وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بہت بڑی خوشی کی خبر اس ہفتے آپ کو مل سکتی ہے، اور آپ کے جو دشمن ہیں وہ ان کا خاتمہ ہوتا دکھائی دیتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی لوگوں کی بہت زیادہ جیلسی ہے اور بہت زیادہ کرٹیسزم ہے. وہ لاسٹ ویک بھی یہی تھا آپ کے ساتھ کہ ہوتا ہے نا آپ کو کٹ شارٹ کرنے کا لوگوں کا کوئی طریقہ، اس طرح کی کوئی بات نظر آتی ہے. ٹرائی اینڈ اگنور، اس کو سر پہ نہیں سوار کیجیے گا. آپ کی لو وائب میں دوستی ہے، بات چیت ہے اور کمیونیکیشن ہے، یعنی کہ اگر کوئی جھگڑا تھا، کوئی لڑائی تھی تو وہ ختم ہوتی دکھائی دیتی. عید کا چاند مون میسج آپ کو دے رہا ہے کہ جو بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو پرسکون کریں، اپنے غصے کو انڈر کنٹرول کریں. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ بلیک ٹورملین بن رہا ہے، کالا ترملین. آپ کا یہ کالا ترملین ہے، یہ آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے اس ہفتے کا. آپ کی جو انرجی ہے، جو ڈیوائن آپ کی لکی چارم ہے، وہ چابی بن رہا ہے، کی چابی. اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے، لوگوں سے جن کو آپ نہیں بدل سکتے. اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا اپنا آپ اور آپ کی سوچ. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف. ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے یہ ہفتہ امپورٹنٹ ہے کئی لحاظ سے. ایک تو آپ کا 7th ہاؤس بہت ایکٹیو ہے، یعنی کہ کینسر میں اس وقت مارس بیٹھا ہوا، اور وہاں پر اور نیپچون جو ہے وہ آپ کے چوتھے گھر میں آ گئے. چوتھا اور 7واں گھر ویسے ہی آپ کی زندگی میں کیپریکارن دوستوں کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اس ہفتے یہ دونوں ہاؤسز ایکٹیو ہیں. آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ اس ہفتے لائف کو فیس کرنا ہے، ریالٹی کو فیس کرنا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کر سکتے. اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی. آپ کی زندگی میں نئے راستے ہیں، نیو بگننگز ہیں، اور آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو رہی ہے، لیکن آپ کو اپنا پیٹرن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنا پیٹرن ٹھیک کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے یونیورس جو ہے اس کی طرف سے آپ کی زندگی میں یہ جو میں نے بتایا کہ نیو بگننگز ہیں، اور آپ کی لائف میں بہت زیادہ اسٹرینتھ دکھائی دیتی ہے. سو آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ اپنا پیٹرن ٹھیک کریں کہ آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا، ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے، یہ آپ کے لیے ڈسٹربنگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے جو آپ کے موومنٹ جیسے آپ کر رہے ہیں اپنے کریئر میں، اپنی ایجوکیشن میں، اپنے رشتوں میں، اس کو ایک دفعہ ریویو کیجیے، ریوائز کیجیے کہ تعلقات آپ کیسے نبھا رہے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ کیسے نبھا رہے ہیں، کہ آپ کا گیو اینڈ ٹیک کا بیلنس کیسا ہے آپ کی زندگی میں. اس کے بعد آپ کے جو جیسے آپ کے جو بہن بھائی ہیں یا آپ کے سبلنگ جیسے جو لوگ ہیں جو بالکل بہن بھائیوں کا درجہ آپ کی زندگی میں رکھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ضد میں آ جائیں گے. یعنی کہ ایگوز کا ٹکراؤ ہے اس ہفتے. لوگوں کے ساتھ آپ کی انا کا، آپ کی ایگو کا ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنے کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، کیونکہ کھانے پینے میں بے احتیاطی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کے لیے ہیلتھ ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. ہیلتھ ایشوز آپ کے اپر سٹمک میں پیدا ہو رہے ہیں، وہاں دکھائی دے رہے ہیں. اور آپ کا جو نیپچون ہے وہ آپ کے چوتھے گھر میں آ گیا ہے. نیپچون ایک پلانٹ ہے جو لانگ ٹرم لے کر آتا ہے چینجز، لانگ ٹرم چینجز کا پلانٹ ہے، اور اس کا چوتھے گھر میں آنا کیپریکارن دوستوں کے لیے بہت زیادہ معنی خیز ہے.
کیونکہ چوتھا گھر ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ رہا ہے. اب اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کیونکہ یہ پورا سبجیکٹ ہے. لیکن اب آپ ایک دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں ٹرانسفارمیشن آف ہوم لائکس دکھائی دیتی ہے. سو آپ نے اپنے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے جیسے ٹینشن نہیں لینی ہے، خاص طور پہ وہ ٹینشن جس کا تعلق فائنانسز سے ہے. فائنانسز نے آپ کو پریشان کر کے رکھا ہے، فائنانشیل ٹینشن میں جو آپ کا ہے، جو رسک آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر رہنا، جو نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملنا. سو اس بات پر جتنی آپ ٹینشن لیں گے، جتنا آپ اسٹریس لیں گے، اتنی ہی پریشانی آپ اٹھائیں گے. سو اس کو آپ اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے اور تھوڑا سا کوشش کیجیے کہ اپنے آپ کو راضی بر رضا کہ جو ہے، جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، جو ہے وہ ہے، اسے قبول کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا پازیٹیو انرجی بہت زبردست ہے. دا کارڈ اسٹار آپ کی پازیٹیو انرجی ہے جو کہتا ہے کہ بے حد و بے حساب امکانات ہیں آپ کے لیے. جو آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں، ویسے حالات، امکانات، پاسبلٹیز آپ کے لیے دکھائی دیتی ہیں. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لوگ آپ تک غلط خبر پہنچائیں گے. کسی بھی خبر کو، کسی بھی بات کو بنا تحقیق آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. جان بوجھ کے لوگ آپ کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے والے ہیں، آپ کو غلط بات بتانے والے ہیں اور آپ کے کان میں کوئی ایسی بات جو کہ ناپسندیدہ ہو یا کچھ ایسا جسے فیوچر میں یا لانگ ٹرم میں جھگڑا ہو سکے. سو ڈونٹ ایکسپٹ تھنگس جو آپ نے کنفرم نہ کی ہوں. آپ کی لو وائف میں دس از اے ویک فار اے نیو رومانس. نیا چہرہ آپ کی زندگی میں داخل ہوتا نظر آ رہا ہے. ایسا نیا چہرہ جو آپ کوئی ایسا نیا چہرہ جو آپ کے لیے مطلب نیا ہے لیکن بہت مانوس ہے، مانوس اجنبی، اس طرح کی کوئی سچویشن ہے. بٹ اٹ از ویری رومانٹک. آپ کا جو مون میسج، عید کا چاند آپ کو میسج دے رہا ہے کہ جو اپنے اعتماد پر، اپنا سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس، یہی کامیابی کی کنجی ہے اس ہفتے آپ کے لیے. سیلف اسٹیم اینڈ سیلف کانفیڈنس. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ ایمرلڈ بن رہا ہے، زمرد جس کو کہتے ہیں. ایمرلڈ نہیں تو پھر اونیکس. اور ایمرلڈ اینڈ اونیکس ویسے بھی چلتے ہیں کیپریکارنس کے ساتھ. آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج بن رہا ہے جیسے ایک ہوتا ہے نا رول آف آنر. آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے رول آف آنر، جیسے کہ بہت بڑا آپ کو ہوتا ہے، ڈگری مل رہی ہے، یہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، رول آف آنر جس کو کہتے ہیں، اس کا امیج آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ روزانہ ہر دن اپنے رب کی عبادت میں کچھ وقت گزارو، اس کے ساتھ اپنا کنیکشن امپروو کرو، اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرو، اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کرو اور کوشش کرو کہ کم از کم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنے رب کے ساتھ گزار سکو. اب موو کرتے ہیں ایکویرس کی طرف. ہمارے ایکویرس دوستوں کے لیے ایز یوزول ایک اور امپورٹنٹ ہفتہ. دراصل آپ کی زندگی میں جب سے پلوٹو آیا ہے، پلوٹو آپ کی زندگی میں بہت سارے چینجز لے کر آ رہا ہے. ٹرانسفارمیشن کا ایک پیریڈ آپ کی زندگی میں شروع ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کا سیکنڈ ہاؤس اور اب آپ کا تھرڈ ہاؤس. آپ کی سیکنڈ ہاؤس سے نیپچون نکل کر چلا گیا آپ کے تھرڈ ہاؤس میں. یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، یہ کاسمک ایونٹ ہے اور بہت بڑا ایونٹ ہے اور یہ لانگ ٹرم افیکٹ کرتا ہے. یعنی کہ پوری ایک لائف کے ایک حصے کو بہت لمبے عرصے تک اس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور قدرت کی ہر چیز پازیٹیو ہوتی ہے. سو نیپچون کا تھرڈ ہاؤس میں آنا بہت زیادہ ایونٹ فل ہے آپ کے لیے اور اس پر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور ابھی کا کیونکہ اس ہفتے کی باتیں بہت ساری ہیں. فار ایگزامپل اس میں ایسے لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو ایک چیز ہے کہ بار بار ایسے محسوس ہوگا جس کو ہم بلیسنگ ان ڈسگائز کہتے ہیں نا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت بڑی مصیبت ہے لیکن وہ مصیبت نہیں ہوتی، وہ بلیسنگ ہوتی ہے. So this is how this week is going to be for you initially start میں. لہٰذا آپ نے گھبرانا نہیں ہے کسی ایسی بات پر آپ کو لگے کہ اچانک کیا ہو گیا، تو اچانک جو بھی ہے وہ آپ کی بہتری میں ہو رہا ہے. پھر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنا جو اپ گریڈ کریں، اپنا جو آپ کی مشینری ہے اس کو سمبولکلی. آپ کی گاڑی جو ہے اس میں آئل چینج کا ٹائم ہے، تو اس طرح سے اس کو آپ اپنی لائف پہ اپلائی کر کے دیکھ لیجئے کہ گاڑی میں جب آئل چینج کرنا ہوتا ہے
تو وہی ٹائم آپ کی زندگی میں ہے. آپ کو بہت ساری چیزوں کو ریویو کرنا ہے, بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنا ہے, اور فائنانسز کو اپنا, خاص طور پہ فائنانسز کو, اپنا اسپینڈنگ کا طریقہ, اپنا کمانے کا طریقہ, اپنا جو بھی آپ کی فائنینشیل لائف ہے نا اس کو فوکس کریں. وہاں پر کوئی لوپ ہول ہے, وہاں پر کوئی پرابلم ہے جو آپ کے انجن کو سیز کر سکتا ہے, سو اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس ہفتے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر کام جیسے ہوتے ہوتے رک جائیں تو آپ کو اریٹیٹ نہ کریں. یہ ہفتہ ایسا ہے, لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے کام ہوتے ہوتے پینڈنگ ہو جائیں گے, کینسل نہیں ہوں گے, پینڈنگ ہوں گے. جیسے یہ آپ کو اگلی ڈیٹ بڑھ جائے گی. لاسٹ ویک میں نے آپ کو کہا تھا کہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ, تو یہ ہفتہ بھی ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ کے حالات, آپ کے ارد گرد کو میں کمیونیکیشنز جو ہیں وہ ایسے کہہ رہی ہیں کہ کام جتنے لیٹ ہوں گے اتنے ٹھیک ہوں گے. کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے, تو دیر سے آئے جو کام ہوگا اس ہفتے اگر رک رک کر ہو رہا ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ نے ریویو کرنا ہے اس ہفتے, صرف سوچنا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی انکم کو انکریز کر سکتے ہیں. یونیورس ایسے کنیکٹڈ ہے آپ کے ساتھ کہ وہ آپ کو نئے انکم کے سورسز پرووائڈ کر رہا ہے, آئیڈیاز پرووائڈ کر رہا ہے. ساری بات تو آئیڈیا کی ہوتی ہے, ساری گیم آئیڈیا کی ہوتی ہے. اور ہمارے ایکویریس دوست آئیڈیاز پک کرنے کے ماہر ہوتے ہیں. اپنے دماغ کو یونیورس کے ساتھ کنیکٹ کیجئے, میڈیٹیٹ کیجئے, کوئی وقت اکیلا اپنے ساتھ گزاریے, سوچے, دیکھے کہ کیا ایسا نیا آئیڈیا جو سڈنلی آتا ہے اور چھا جاتا ہے اور آپ کے لیے فائنینشلی بہترین ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس ہفتے جسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے لیے اگر آپ نے کوئی انٹرویو دینا ہے, یا آپ نے کسی کو ملنے جانا ہے, یا آپ نے کسی کو کنونس کرنا ہے, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری گڈ. کیونکہ آپ کی گفتگو جو ہے, آپ کی بات چیت جو ہے, آپ گنجے کو کنگھی بھی بیچ سکتے ہیں. اس لیول کی آپ کی گفتگو ہے, اس لیول پر آپ کا فریکوینسی پر آپ کا دماغ کام کر رہا ہے. سو آپ جو ہے اس پر فوکس کیجیے. اگر آپ نے کسی کو ملنا ہے, کوئی انٹرویو دینا ہے, تو اسے 31 مارچ سے 30 اپریل تک کے ہفتے میں اسکیجول کر لیجیے, کیونکہ آپ کے اندر کوئی اسکل جو ہے نا کمیونیکیشن کی, وہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد آپ نے اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ جو ہاتھ میں ہے نا, وہ کہتے ہیں نا one in hand is better than two in bush, یہ آپ کے پچھلے ہفتے سے یہ وائب چل رہی ہے. سو آپ جو ہے بس وہ کافی ہے, اور زیادہ آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. جو چیز جتنی ہے جیسے ہے اسی پر آپ کمپرومائز کیجئے اور اسی کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کیجئے. کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جھیل کا دوسرا کنارہ زیادہ سبز ہے, جھیل کے اس پار جا کے دیکھتے ہیں. نہیں, یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں مجھے آپ کو یہ ایڈوائز کرنا ہے کہ دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں, تو دور کے ڈھول کو دور ہی رہنے دیجئے, جہاں پر آپ ہیں یہی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جیسے تھوڑا نقصان آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے, یہ بھی وائب ہے. تو اگر کوئی تھوڑا سا پیسے کا الٹا سیدھا نقصان ہو بھی جاتا ہے تو اس پر زیادہ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پھر اپنے موڈ کو بحال رکھیے, کیونکہ آپ جیسے ایسے ہوتا ہے نا کبھی اپنے خیالوں میں گم, اپنے طور پر آپ کو ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دے دیتی ہیں, دوسرے ہرٹ ہو جاتے ہیں اس سے. تو گفتگو میں تھوڑا سا یہ دھیان رکھیے گا, کیونکہ آپ کی گفتگو میں اس ہفتے سے آپ کے گلے میں طاقت ہے. آپ ہنسا بھی سکتے ہیں, آپ رلا بھی سکتے ہیں, تو کوشش کریں آپ ہنسائیں. آپ ہرا بھی سکتے ہیں اور آپ جیت بھی سکتے ہیں. اس طرح کی پاور ہے آپ کے پاس, تو اس کا ذرا کنسٹرکٹیو استعمال کیجیے گا. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ کوآپریشن, دوستی, محبت کی چیزیں چل کر آپ کے پاس آئیں گی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو دشمن ہے یا آپ کا جو بیسک وہ آپ کو آپ کی کرسی ہلانا چاہ رہے ہیں. جو آپ کا برا چاہنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کرسی جو ہے نا وہ ہلے, آپ سٹیبل نہ ہو, آپ کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کریں. لو وائب از ویری رومانٹک, ویری گڈ اینڈ ویری اٹینٹیو. ہو سکتا ہے آپ جس کی توجہ آپ کو چاہیے ہو اس کی توجہ آپ کو بہت زیادہ حاصل ہو جائے. آپ کا عید کا چاند جو ہے مون میسج کہہ رہا ہے کہ ناممکن پر یقین کرو. یہ یقین رکھو کہ ناممکن کا ممکن ہونا عین ممکن ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا سٹون ہے وہ بن رہا ہے پرل یا سیپ.
पर्ल या सीप जो है ये आपका डिवाइन इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है। ओरिजिनल हो या कल्चर्ड हो, बट पर्ल अगर आप अपने साथ एक रख लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत सूदिंग एंड कंफर्टिंग है। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है अ गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल इधर भी ये भी पड़ा हुआ है, अ गोल्डन एप्पल। ये इमेज जो है ये आपके लिए, ये आपका लकी चार्म, ये एनर्जी आपको इस हफ्ते इसकी चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने कोशिश करनी है कि दोस्त हो या दुश्मन, किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे, और कोई बस ये ध्यान में रहे चीज कि किसी की दिल आजारी ना हो, ऐसी कि उसकी आंख से आंसू निकल आए। ये आंसू आपका बहुत बड़ा बोझ बन सकते हैं, फिर हजारों सदके भी उसकी भरपाई ना कर पाए। अब मूव करते हैं पाइसेस की, लास्ट साइन पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्त, सेंटर स्टेज सबसे ज्यादा अहम एक्टिविटी आपकी जिंदगी में, सबसे ज्यादा जितनी भी ट्रांजिट्स होती हैं उनका इम्पैक्ट वन वे और अनदर आप पर होता है। अब आपने इतने प्लैनेट्स को होस्ट किया, कई साल आपने नेपच्यून को होस्ट किया। नेपच्यून आपका अपना रूलर था। अगर आप देखें तो पिछले 14 सालों में आपकी जिंदगी जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई। पहली दफा हमारी जिंदगियों में नेपच्यून यहाँ पर आया था पाइसेस में, और ये बात है 1875 की। 1875 में ये यहाँ से निकल कर तो एरीज में चला गया था, और उसके बाद आपने देखा कि नेपच्यून का एरीज में जाना पाइसेस से दुनिया की शक्ल बदल गया, सारा जो पावर बैलेंस था वो बदल गया। खैर ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर हमने अलग से बात करनी है, लेकिन जो हमारे पाइसेस दोस्त हैं उनको ये बताना है कि आपके लिए ये एक बहुत लकी दौर था जो दोबारा हमारी जिंदगियों में शायद हम नहीं देख पाएंगे। आपका रूलर नेपच्यून आपके घर में रह गया, 14-15 साल आपके घर में रह गया। 14-15 सालों में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन थी, आपकी जिंदगी कहीं से कहीं पहुंच गई आपकी। ये अब आपके घर से निकल के आपके दूसरे घर में चला गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2 साल 3 साल पहले आपके दोनों रूलर इकट्ठे थे आपके अपने घर में, जुपिटर भी और आपका ये नेपच्यून भी। लाइफ जो है वो कुछ अर्से से बहुत एक्टिव, बहुत ट्रांसफॉर्मेटरी रही है हमारे पाइसेस दोस्तों के। अब ये बड़ा मायने खेज है, आपका नेपच्यून, आपका रूलर जो है वो 14-15 साल के लिए दूसरे घर में चला गया। हमारे पाइसेस दोस्त बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं बहुत ज्यादा। अब आपकी जिंदगी में जो टाइम आ रहा है ये तंजीम का टाइम है, जहां पर आप अपनी जिंदगी को अपने फाइनेंसेस को देखेंगे। खैर इस पर हमने डिटेल में बात करनी है अलग से, बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्ट। ओवरऑल जो ये वीक है आपके लिए, अगर हम नेपच्यून की ट्रांजिट को निकाल भी दें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वीक आपके लिए होने जा रहा है, क्योंकि इस वीक में आपके बहुत सारे रुके हुए काम हो सकते हैं। हमारे पाइसेस दोस्तों को इस हफ्ते जैसे कहते हैं ना कि एक बात पर यकीन रखना है कि अपने आप को आपने परेशान नहीं होना। चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हैं, काम डाउन रहिए, बिल्कुल काम डाउन आपने रहना। लाइफ थोड़ी सी तेज़ है, फास्ट मूव करेगी, अपने आप को काम डाउन रखें। और एक आपके अंदर बार बार फील आएगी कि जल्दी जल्दी जल्दी, अच्छा ये कर लो, नहीं ये छोड़ दो, ये कर लो, अच्छा इसको भी छोड़ दो, अब ये कर लो। इस तरह से आपका दिमाग जो है ना वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फाइलें एकदम खुल जाएंगी। उससे हो सकता है कि आप परेशान हो जाएं, आप चीजें भूल रहे हो, आपसे चीजें मैनेज ना हो। इस फीलिंग को आपने थोड़ी देर के साइड पे रखना है, वन एट अ टाइम, वन आफ्टर अनदर। इस चीज को आपने करना है। अगर आप इस पॉलिसी को अपना लेते हैं तो यूनिवर्स आपसे यूं कनेक्टेड है कि आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे कि आपके एक के बाद दूसरा जो काम है वो होता चला जाएगा। उसके बाद आपने जैसे होता है ना कि जैसे कुछ सिचुएशन मैंने भी बताया कि शुरू में एकदम शॉकिंग सी लगती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंजाम अच्छा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आपने इस हफ्ते अफवाहों पर, गलत झूठी बातों पर, खबरों पर यकीन नहीं रखना, क्योंकि हो सकता है कि फौरन मिलने वाली खबर गलत हो और उसके बाद मिलने वाली खबर ठीक हो। फिर आपने आपकी जो यंगर लोग हैं, आपकी औलाद है,
چھوٹے بہن بھائی ہیں یا وہ لوگ جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں، ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ کا اس ہفتے کچھ جھگڑا یا آرگیومنٹ ہو جائے، یا وہ آپ کے ساتھ آپ کی باتوں کے بے ادبی نہیں ہوتی ہے یا بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے. کچھ اریٹیبل آپ کے ارد گرد کے ینگسٹرز لگ رہے ہیں یا آپ کی اولاد بچے سمجھ لیجیے وہ اریٹیبل لگ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا کوشش کیجئے کہ آپ ہمبل بھی رہیں اور موٹیویٹڈ بھی رہیں، ڈی موٹیویٹ نہ ہو. اگر آپ کو کوئی ینگسٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیالات پرانے ہیں، یہ اولڈ اپروچ ہے، تو آپ نے اس چیز کو اس پر اریٹیٹ نہیں ہونا اور اس چیز کو آپ نے اسٹرائڈ لینا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کو مشورہ دینے والے ہو سکتے ہیں غلط ہوں لیکن آپ ٹھیک ہیں. سو اس بات پر تھوڑا سا آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہے اور اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جو رکے ہوئے کام ہے وہ اس ہفتے ہونا شروع ہو جائے. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ ہے آپ کا وکٹری سٹینڈ پر پہنچنا. یوں لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ وکٹری سٹینڈ پر نمبر 1 کی اس پر پوسٹ پر کھڑے ہیں. آپ کی لو وائب آپ کو لوگ جو ہے وہ وعدہ کر کے آپ پورا نہیں کریں گے. لوگوں کے وعدوں پر یقین مت کیجیے گا، لوگوں کے وعدوں پر یقین مت کیجیے گا، اور یہ کہ کسی پر کوئی چیز چھوڑیے گا مت کہ یہ یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ اسے امبیرس ہوں اس بات سے. کوئی وعدہ کر دے، وعدہ پورا نہ کرے اور وہ آپ کے لیے امبیرسنگ ہو. دس از یور نیگیٹو انرجی. لو وائب میں ایسے ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی آ رہا ہے، کوئی آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، کوئی رومانس ہے جو بہت پازیٹیو وائب کے ساتھ آپ کی زندگی میں داخل ہوتا نظر آتا ہے. عید کا چاند مون میسج آپ کا کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پیسفل اور ریلیکس رکھیں، زیادہ ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بی کمفرٹیبل. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے لیپس. لیپس، دس از لیپس، یہ آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے. اس کے بعد آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم آپ کو چاہیے وہ آپ کو چاہیے یہ جو ہوتا ہے ایک ہمسا ہینڈ اس کو کہتے ہیں. ایک ہاتھ کی تصویر ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ پروٹیکٹیو ہینڈ ہوتا ہے. جو اہل فشی ہیں ان میں زیادہ وہ یوز ہوتا ہے. دیٹ ہمسا ہینڈ، دیٹ از یور، کیونکہ اس کی انرجی پروٹیکٹیو ہے. سو دیٹ از وٹ یو نیڈ، انرجی آف پروٹیکشن. سو وہ جو ڈیوائن میسج جو آپ کا لکی چارم ہے وہ ہمسا ہینڈ بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت میں تبدیل ہو جائے، لیکن محبت کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے. دوستو یہ تھا آج کا ہفتے کا حال. صحت زندگی تو دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.